السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، آج کا درس بفضلہ تعالی سپارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 22 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ درس شروع ہو جائے گا۔ باتیں بھی بہت قیمتی ہیں، کاش میرے دل میں اتر جائیں یا آپ کے دل میں بھی اتر جائیں۔ پچھلے درس میں آپ نے یہ بات سنی تھی، غور کرو کیا بات سنی تھی۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت ایک نعمت نہیں ہے، بے شمار اللہ کی رحمتیں ہیں مجھ پر اور آپ پر۔ ہم ناقدر لوگ ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا، نہ توفیق ہوتی ہے، کیونکہ قدر نہیں ہے۔ یہ 7 فٹ کا پنجرا کوئی 6.5 فٹ ہے، کوئی 7 فٹ ہے، اس کی لمبائی، اس پنجرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، ساری کائنات اس کے اندر سمو دی ہے، لیکن میں قدر نہیں کرتا۔ تم قدر کرو یا نہ کرو، اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا اگر تم گننے بیٹھ جاؤ، اللہ نے کتنی نعمتیں مجھ پر کی ہیں، گننا شروع کرو تو لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اینڈ لگ جائے گی تمہاری، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم ناشکرے ہیں، اللہ کی اس نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ یہ ناقدروں کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرماتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ کب؟ جب تم توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ بھول ہوئی ہے، بے پرواہی ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کو حق ادا نہیں کیا، توبہ کرنے والے بنو۔ فرمایا سپارہ نمبر 11، اس میں آیت نمبر 112 نکالو، وہاں یہ آیت ملے گی ان اللہ اشتری من المؤمنین سے شروع ہو رہی ہے، لیکن آخر میں یہ آیت ملے گی، آیت نمبر 112۔ کیا آیت ملے گی؟ التائبون، تم میں جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، تم میں جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، تم میں جو لوگ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، السائحون، تم میں جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، تم میں جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، تم میں جو لوگ سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، اور نیک باتوں کی، اچھی باتوں کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ خود بھی رکتے ہیں برے کاموں سے اور نیک کام کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک کام کرنے کو کہتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والحافظون لحدود اللہ،
اور اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں بس نماز پڑھ چھوڑو باقی چھوڑ کے دیکھو، نہیں، اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ سارے کام کرنے والے ہوں، توبہ سے شروع ہوا تھا، جو لوگ یہ سارے کام کرنے والے ہوں، وبشر المومنین، ایسے مسلمانوں کو عالی شان طریقے پر بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، انشاءاللہ ان کی منزل کامیاب ہے اور یہ جنت کے مستحق ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 112۔ اور ایک مقام پر اور فرمایا، سپارہ نمبر 24، اس میں آیت نمبر 53، بڑی مزیدار آیت ہے اور اتنی ہمت باندھنے والی آیت ہے، کیسا بھی بہکا ہوا انسان ہو، انسان کے اندر اگر ایمان کی ذرا سی بھی کوئی رمق ہے تو راستے پر آ جائے گا، اور ایمان کی کوئی جھلک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 53 سورہ زمر، سپارہ نمبر 24، کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان فرما دیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، بڑا پیارا لفظ ہے، قرآن کے نکات ہیں یہ، گہرائی میں جاؤ تو محسوس ہو جائے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ فرمایا یا عبادی الذین، یا عباد کون کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرما رہا ہے، قل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، اللہ یہ فرما رہا ہے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو۔ بندے اللہ کے سب ہیں۔ کون سے بندو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کر کے بیٹھا ہے، اے میرے وہ بندو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا فاسق ہے، کتنا بڑا فاجر ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کرنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ سے نا امید مت ہو۔ تو یہ توبہ کرنے والے کو مقام ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 54، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ارے اب تو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اتنی بڑی بشارت اللہ دے رہا ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب تو اللہ کے پاس آنے والے بن جاؤ، اب تو اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، اب تو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسلام کو قبول کر لو۔ اسلام تو قبول کیا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے تم نے توبہ نہیں کی اور تم پر عذاب آ جائے۔ عذاب جب بھی آتا ہے جب توبہ نہ کی جائے۔ توبہ کر بیٹھے ہو، عذاب ٹل جائے گا۔ من حیث لا یشعرون، اور ایسا عذاب آئے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا، سپارہ 28 سورہ تحریم،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے والے بنو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ سے امید ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اس قسم کے بہت سے مقامات ہیں. انما التوبۃ الی اللہ، ہاں تو ان کی توبہ ہے. یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ پر گناہ کے کام کر کے بیٹھے ہیں، گناہ پر گناہ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن پھر ثم یتوبون من قریب، پھر بہت جلدی سے سچی توبہ کرنے والے بن گئے ہیں. جب سچی توبہ کرنے والے بن گئے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. توبہ کے بارے میں میں نے ایک بات کہی، اور صحیح بات ہے. یہ بات ذہن میں کیوں آئی؟ آج کے اس درس میں، آج کا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 22 سے، اور آیت نمبر 44 اور 43، یہ دو آیتیں آج کے درس میں آئیں گی اگر ٹائم مل گیا انشاءاللہ. ان دو آیتوں کے اندر کیا اعلان ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ النَّاسِ، تاکہ تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم نے انسانوں کی شکل میں بھیجے، ہم نے ان کے اوپر وحی کی ہے. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے، اہل ذکر کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے. یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے، اہل قرآن سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اور کیا پوچھ لو؟ ہم نے پہلے بہت سے دلائل اور روشنیاں دے کر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں. جس طرح ہم نے پہلے رسولوں پر کتابیں نازل کیں، کسی پر توریت نازل کی، کسی پر انجیل نازل کی، اور کسی پر زبور نازل کی، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ ہم نے یہ قرآن آپ پر کیوں نازل کیا ہے؟ غور سے سنو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنائیں، اس کا درس دیں، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے معنی، اس کا اندر جو روحانیت ہے اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں. اگر آپ نے اس کا درس دینا شروع کر دیا اور اس کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے لعلہم یتفکرون، یہ لوگ فکر کرنے والے بن جائیں. یہ تھی آیت نمبر 44 جو آج کے درس میں آئے گی آگے. تو میں کہہ ہی رہا تھا قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی تشریح پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کی تشریح سنو، اس کی تفسیر سنو. ہم نے یہ قرآن اسی لیے نازل کیا، لیکن ہم نہیں سنتے، ہم نہیں پڑھتے، نہ ہم سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. اور سب سے بڑے غضب کی بات یہ ہے ہم سیکھتے بھی نہیں. کم سے کم قرآن کو پڑھنا تو سیکھ لو. اور اب تک جو غفلت ہوئی ہے اس پر توبہ کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو فرمایا اگر تم نے توبہ کر لی. توبہ پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور کئی ہفتے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، تھک بھی جاتا ہوں، اور آپ کو بھی دیکھتا ہوں اکتا رہے ہو، اور ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، بات رہ جاتی ہے. آج بیان کری دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک تو ہوتی اسٹوری، کہانی، من گڑت، قصے، کہانی ہے. یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث ہے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بنی اسرائیل یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور وہ شخص اتنا بڑا مجرم تھا، اتنا بڑا مجرم تھا کہ اس نے ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 50 نہیں، 90 نہیں، 99 قتل کر رکھے تھے۔ کتنے قتل؟ 99 آدمیوں کو مار رکھا تھا، قتل کر رکھا تھا۔ بات توبہ کی ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا قاتل اگر ایک کو قتل کر دو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ایک کو قتل کرنا ساری دنیا کو قتل کرنا ہے، اور اس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ تو 99 قتل کر کے بیٹھا، اور ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ 99 آدمیوں کو گردنیں اتار چکا ہوں، چلو دیکھوں میں اگر سیدھے راستے پر آنا چاہوں تو میرا کوئی راستہ ہے کہ نہیں توبہ قبول ہونے کا۔ تو شہر میں آیا، اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں تم میں سب سے بڑا مولوی کون ہے، اپنے وقت کا علامہ کون ہے یہاں جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا مفسر ہو، سب سے بڑا مفتی ہو، کوئی بتاؤ کون اتنا نیک آدمی یہاں ہے، میں نے اس سے کچھ سوال کرنا ہے۔ تو لوگوں نے پتہ بتلایا وہ فلاں آدمی جو ہے بہت نیک ہے۔ اس کے بعد جا کے پوچھ لو کیا پوچھنا ہے تم نے؟ میں نے پوچھنا یہ ہے، میں نے 99 قتل کر رکھے ہیں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا ہے مجھے۔ بات توبہ کی چل رہی نا، یہ پوچھنا ہے۔ تو وہ لوگوں نے ایڈریس بتا دیا اس کا، اور وہ اس کے پاس پہنچ گیا، جس کو لوگ کہتے تھے بہت نیک آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی، اور وہ بتائے گا تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ تو آیا، آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر رکھے ہیں، اور مجھے بتاؤ میری توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ تو مولوی تھا بہت گرم، کہنے لگا تو نے 99 کی گردنیں اتار رکھی ہیں، اب کیا تجھے توفیق ہوگی توبہ کرنے کی، اور کیا قبول ہوگا؟ ایک کو قتل کر دو تو وہ معاف نہیں ہوتا، تو نے 99 کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کہا لے پھر ایک اور، اس کی بھی گردن اتار دی۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے پورے، 100 کی گردن اتار دی۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث ہے یہ۔ رغبت دلانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، شوق دلانے کے لیے، اور بھول بھلیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم جاگنے والے بن جائیں۔ 100 کی گردیں اتارنے کے بعد پھر واپس آیا شہر میں، آ کر کہتا ہے اور کسی کا پتہ بتاؤ۔ اس نے تو کہہ دیا کوئی شکل نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا فلاں بستی میں، فلاں ٹاؤن میں، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں بہت لوگ نیک ہیں، اور ان سے جا کر تم پوچھو کہ کوئی راستہ ہے کہ نہیں توبہ قبول ہونے کا۔ ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے دوسرے آدمی کے پاس، ابھی راستے ہی میں تھا کہ ملک الموت آ گیا، ابھی دوسرے تک پہنچا نہیں ہے، ابھی راستے میں تھا، سفر میں تھا، تو ملک الموت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، اور موت کے فرشتے نے جان نکال لی۔ جیسی جان نکال لی تو اختصمت عذاب الرحمہ، ملائکۃ الرحمہ
ملائکۃ العذاب. تو بحث مباحثہ جھگڑا شروع ہو گیا رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں. بڑے پوائنٹ کی بات ہے, شاید کسی نے سن رکھی ہو پہلے. بہت پوائنٹ کی بات ہے. دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا کس بات پر؟ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کیوں کہتے ہیں جہنم میں لے جائیں گے؟ اس لیے کہ اس نے ابھی توبہ کی ہے اور توبہ ابھی کرنے جا رہا ہے, ابھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے, لیکن توبہ کی کوشش میں چل رہا ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن اس کا ارادہ نیک تھا. تو اللہ تبارک جب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا, دونوں کون؟ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. ایک تیسرا فرشتہ بھیجا. دو تو یہ تھے پہلے, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے, اب تیسرا آیا. اور اللہ نے تیسرے فرشتے سے کہا کہ وہ آدمی جو چلا تھا توبہ کرنے کے لیے, وہ دیکھو اس جہاں پر جانا تھا اس نے, وہ اس بستی کے قریب ہے یا اس سے دور ہے. اگر قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ اس بستی کے قریب آ گیا, راستہ زیادہ طے کر لیا, 50% نہیں اب 60% آ گیا, 70% آ گیا, اور 30% صرف رہ گیا ہے اس کے قریب جہاں اس نے جانا ہے. تو اگر وہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں, کیونکہ اس نے سفر زیادہ طے کر لیا ہے اور اس مقام کے زیادہ قریب پہنچ گیا ہے. مطلب کیا آدھے راستے سے زیادہ طے کر لیا ہے, 75% طے کر لیا ہے, تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اور اگر وہ اس بستی سے دور ہے جہاں سے نیک لوگ رہتے ہیں, اگر وہ دور ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ پوائنٹ کی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم, اتنا رحیم, اتنا شفیق, اتنا محسن. ابھی اس نے راستہ کم طے کیا تھا, مطلب کیا ہے, ابھی 40% یا 30% ہوا تھا اور 70% یا 80% ابھی باقی تھا جہاں اس نے جانا تھا. عذاب کے فرشتے لے جاتے کیونکہ ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا. سمجھ آ رہی میری زبان؟ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا, جسے ربڑ کی طرح کھینچتے ہیں اس طرح سکڑ جا. تو وہ زمین جو زیادہ اس نے چلنا تھا وہ سکڑ گئی. اب جو ناپنا شروع کیا تو وہ قریب ہو گیا اس بستی سے جہاں اس نے جانا تھا, اور وہ راستہ لمبا ہو گیا, اور رحمت کے فرشتے اس بندے کو لے گئے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا شفیق ہے کہ توبہ کرنے والے بنو. ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے لیکن جا رہا ہے. فرمایا ایک حدیث ہے, کھولو بخاری, کھولو مشکات, کھولو مسلم, سب میں یہ حدیث ملے گی. کیا ملے گی؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کی نیت یہ تھی اب میں نے توبہ کرنی, ابھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی لیکن کوشش کر رہا ہے اور جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے. تو نیت چونکہ یہ تھی اس لیے رحمت کے فرشتے لے گئے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, پیارے بچوں, پیاری بہنوں, میری ماں اور بہنوں, آپ سب اور ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اور قرآن سے یہ لاپرواہی, اس پر ہم توبہ کرنے والے بنے اور قرآن کو سیکھنے والے بنے اور قرآن کو سمجھنے والے بنے. اگر ہم نے
توبہ کر لی تو انشاءاللہ یہ غفلتوں کے پردے اتر جائیں گے۔ چلوں آگے، دیر ہو جائے گی بہت۔ اب آج کا درس شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ وہ سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج کا درس سپارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 22۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کوئی تمنا نہیں ہے، نہ فکر ہے، نہ شعور ہے، نہ خیال ہے۔ فرمایا قلوبہم منکرہ، انکار ان کے دلوں میں گھس کے بیٹھ گیا ہے، انہوں نے انکار ہی کرنا ہے اللہ کے ایک ہونے کا۔ وہم مستکبرون، اور وہ بڑے تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 23 لا جرم، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو بات کھل کر کرتے ہو اور جو بات خاموشی میں کرتے ہو، سب جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی بڑائی کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ متکبر لوگ ہیں، اور یہ متکبر یوں کہتے ہیں۔ آیت نمبر 24 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے کیا نازل کیے؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ متکبر لوگ کہتے ہیں چھوڑو ان کہانیوں کو، یہ تو پرانے قصے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے قرآن کی قدر نہ کی، غور سے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور ہم سب کو بچائے، ہم سب ایک کھیت کے بتوئے ہیں۔ آیت نمبر 25 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اس قرآن سے غفلت برتتے ہیں وہ قیامت کے دن بوجھ کو اپنے اوپر اٹھانے والے ہیں۔ یہ بوجھ ہوگا غفلت کا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ قرآن کو کہتے ہیں یہ پرانی سٹوری ہے، چھوڑ کے دیکھ لو، یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم یہیں بیٹھے ہو، یہ پرانی سٹوری ہے، چھوڑ کے دیکھو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا، اس بوجھ کے ساتھ آنا پڑے گا۔ اور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اسی بات کو دوسروں سے بھی کہتے ہیں، اور دوسرا بوجھ پھر ایک اور ان کے اوپر لاد دیا جائے گا، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ ساء ما یزرون، کیسا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 قد مکر الذین من قبلہم، ایسے مکر، ایسی تدبیریں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی۔ جب ایسے مکر اور ایسے باتیں پہلے لوگوں نے کی، قرآن کو جھٹلانے کی، قرآن کو نہ سیکھنے کی، قرآن پر عمل نہ کرنے کی، فرمایا تو کیا ہوا؟ فَآتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کی فاؤنڈیشنوں کو، ان کے مکر کی بنیادوں کو، ان کے مکر کے محلات کو جڑوں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّفْحُ، اور پھر چھتیں ان کے اوپر گر گئیں، ان کے مکر ختم ہو کر رہ گئے۔ لَهُمُ آتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب ان کے اوپر ایسا آیا، من حیث لا یشعرون، ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ عذاب کہاں سے آ گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ذلیل کرے گا قیامت کے دن۔ وَيَقُولُ،
این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دلیل کرتے ہوئے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم مقابلہ کرتے تھے اور جن کا تم سہارا لیتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، اور اہل علم سے تم حجتی کیا کرتے تھے، ان الخزی اليوم والسوء للکافرین، یقیناً آج کے دن بڑی رسوائی ہے ایسے کافروں کے لیے جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 28 بہت غور سے سننے کی باتیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی جب فرشتہ جان قبض کرنے آتا ہے، جان تو نکلنی ہے، کب تک جان سے بیٹھوں گا؟ اردو میں کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے، یہ اردو کا مقولہ ہے۔ کب تک میں بچتا رہوں گا؟ ایک دن تو فرشتے کے ہاتھ میں نے آنا ہی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے جان قبض کرتے ہیں ایسے آدمی کی جو غافل ہو، ظالمی انفسہم، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو۔ قرآن سیکھو، خدا کی قسم، ظالمی انفسہم یہ نہیں کہا جس نے کفر کیا ہو، یہ کہا ظالمی انفسہم جس نے گناہ پر گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر کے بیٹھا ہو۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں ایسے آدمی کی جس نے اپنی جان پر ظلم کر رکھے ہیں، گناہ پر گناہ کر کر کے، تو جب فرشتہ آتا ہے موت کا، اور یہ فرشتہ اکیلا نہیں آتا، یہ 500 فرشتوں کے ساتھ آتا ہے۔ یہ 500 فرشتے نیک آدمی کے لیے جنت کے فرشتے ہوتے ہیں اور برے آدمی کے لیے جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جان نکالنے والا ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ 499 یا تو عذاب کے فرشتے ہیں یا جنت کے فرشتے ہیں۔ جان ایک ہی نے نکالی۔ فرمایا جب یہ فرشتہ آتا ہے ایسے ظالم آدمی کے پاس، فالقہ السلم، تو جھوٹ بولتا ہے اور صلح کا پیغام ڈالتا ہے، دوستی کا پیغام ڈالتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ما کننا نعمل من سوء، اجی تمہاری ایسی تیسی میں نے کوئی برے کام نہیں کیے۔ فرشتے کہتے ہیں جان نکالنے والے، ہاں ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تم نے کیا عمل کیے، کیا کام کیے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، اور آج صلح کرنے کی کوشش مت کرو، صلح کا ٹائم نکل گیا ہے۔ اور آیت نمبر 29، اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ گیا جہنم میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 30، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور جب ان سے متقی لوگ نیک لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب وہ پوچھتے ہیں کہ متقی لوگوں سے اللہ نے تمہارے لیے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے خیر نازل کی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، جو اس قرآن کو خیر سمجھیں، ہمارے لیے قرآن خیر ہے، اچھائی ہے، بہتری ہے، آرام اس قرآن کے اندر اگر ہم ماننے والے بن جائیں۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر ہوگی۔ دنیا میں بھی خیر ہے کیونکہ قرآن کو انہوں نے خیر مانا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے خیر ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا اچھا بدلہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 31، جنات عدن یدخلونہا، ایک جنت نہیں ہے، اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، جنتوں میں داخل ہوں گے، آرام کی جنتوں میں، ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، جن کے دائیں بائیں، جن کے آمنے سامنے نہروں پر نہریں جاری ہوں گی، اور ایسی جنتیں ہوں گی لہم فیہا ما یشاؤون، ہر کام ان جنتوں کے اندر ان کی منشا، ان کی مرضی، ان کا خواہش کے مطابق ہوگا۔ میں نے کہا کئی مرتبہ یہ لفظ قرآن میں 5 جگہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں 6 بھی نہ ہو، لیکن میں نے جو نظر ماری ہے تو میں 5 چیز تک پہنچا ہوں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 5 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، تمہارے لیے تم جو چاہو گے وہی تم کو ملے گا۔ فور ایگزامپل، میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ میں جلدی سے اپنے آقا، اپنے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، اللہ فوراً زیارت کرائیں گے۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کروں، اللہ کرائے گا۔ اور میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کروں، بڑے منصف آدمی تھے۔ اور میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیارت کروں، اللہ کرائے گا۔ اور میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی دیدار کرے۔ خلفائے راشدین ہیں یہ بڑے بڑے ہستیوں کے نام لے رہا ہوں میں، ان کا دیدار کرے۔ اور اس کے بعد یہ کہے گا میرے ابا مجھے نظر نہیں آ رہے، ابا سے ملاؤ، میری امی نظر نہیں آ رہی، امی سے ملاؤ، میری بیٹی مجھے نظر نہیں آ رہی، میری بیٹی کہاں ہے، بیٹی سے ملاؤ، میرا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے ملاؤ، میرا ماموں، میرا چچا، میرا خالو، میرا پھوپھا، میری پھوپھی، میرا تایا، میری تائی، کتنے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں، لاؤ میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 بائی 1 سب کو لا کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے لہم ما یشاؤون، قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا جو کہو گے وہ کریں گے ہم۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، آیت نمبر 31، ہم نیک لوگوں کی جزا ایسی دیا کرتے ہیں، ہم نیک لوگوں کو نیک کاموں کا بدلہ ایسی دیا کرتے ہیں۔ اور کیا ہوگا، الذین تتوفاہم الملائکہ، اوپر بھی یہ لفظ آیا تھا ابھی 2 آیتیں پہلے، جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں ایسے آدمی کی جو ظلم کر بیٹھا، یہاں جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں پاک رہنے والے آدمی کی، پاک کون رہے گا، جس نے نماز پڑھنی ہوگی۔ فرمایا جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں نیک آدمی کی تو جان فرشتے قبض کرنے والے فرشتے کیا کہتے ہیں، پڑھو قرآن، دیکھو قرآن، سنو قرآن، یقولون السلام علیکم، جان فرشتہ قبض کرنے آیا آ کے کہتا ہے السلام علیکم۔ یہ بناوٹی باتیں قرآن ہے، یہ 101% کہوں، کتنی مرتبہ کہوں، یہ ہوتا ہے۔ ابھی جان نہیں نکلی، یہ بات کب کی ہو رہی ہے، ابھی دنیا میں ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی تو فرشتہ آیا جان نکالنے، آنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے عالم دنیا میں کیا کہتا ہے، السلام علیکم۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، ادخل الجنہ، سیدھے جنت میں داخل ہو جانا۔ کیوں داخل ہو جانا، اس لیے کہ تم نے کام ہی
ایسے کیے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ سلام بھی کرتے ہیں فرشتے، میں کتنا بھی نیک ہوں لیکن ہوں گناہوں کا پتلا، فرشتہ تو ہوں نہیں، لیکن کام کوشش یہ کرتا ہوں نیک کام پر نیک کام کرتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اور پھر فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، سیدھی جنت میں داخل ہو جانا، ما کنتم تعملون، کیونکہ تم نے دنیا میں ایسے ہی کام کیے ہیں۔ دو آیتیں اور ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے توبہ نہ کرنے والے اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، او یاتی امر ربک، یا اللہ کا کوئی حکم ان کے پاس آئے، کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کام ان سے پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ گناہ کر کر کے اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَأَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے اعمال، برے اعمال کا بدلہ، ان کے گناہوں کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا، وَأَحَاقَ بِهِمْ، اور جو مذاق یہ اڑایا کرتے تھے اس مذاق کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔